السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے ان فوکس اور میں ہوں فہد حسین۔ 27 فروری 2019 کے واقعات ہم میں سے کوئی نہیں بھول سکتا۔ یہ وہ دن ہے جس دن بھارت کے 2 جہاز پاکستانی ایئر فورس نے گرائے۔ ایک پائلٹ کو زندہ جو ہے وہ گرفتار کیا اور بعد میں اس کو جو ہے وہ خود پالیسی کے تحت ریلیز کیا گیا۔ یہ وہ دن ہے جس دن جو ایک خمار تھا بھارت کی ایئر فورس میں اور بھارت کی ملٹری میں اور بھارت کی سیاسی لیڈرشپ میں کہ وہ جب چاہیں جیسے چاہیں اور جس جگہ چاہیں پاکستان کو سبق سکھا سکتے ہیں، لیکن اس دن یہ ثابت ہوا کہ پاکستان کے پاس وہ کیپیبلٹی ہے اور وہ سکل ہے کہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکے۔ یہ تمام معاملات ہم سب کو یاد ہیں۔ آج پورے 2 سال اس واقعے کو ہو چکے ہیں۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ اس کا نام تھا، جس دن پاکستان ایئر فورس کے 2 ہونہار پائلٹس نے بھارت کے 2 جہاز جو ہے وہ گرائے۔ یہ معاملہ ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا، اس کے بعد بہت سارے اس کے فیکٹس منظر یہاں پہ آ چکے ہیں، لیکن کیونکہ آج اس کی دوسری اینیورسری ہے، 2 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور آپ نے جیسے ابھی دیکھا کہ چیف آف دی ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے بھی اس حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ ہماری ریزالو جو ہے وہ جب بھی ٹیسٹ ہوتی ہے تو وی کم اپ ویری سکسیسفل۔ تو اس حوالے سے میں نے دعوت دی آج اپنے پروگرام میں ایئر مارشل ریٹائرڈ اکرام اللہ کو جو جوائن کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ انہیں سے بات کریں کہ ایک بار ذرا تھوڑی سی ہم لوگوں کے لیے منظر کشی کریں، کیونکہ ذہن سے نکل جاتا ہے کہ کس طریقے سے یہ آپریشن ہوا تھا، کیسے پلان ہوا تھا، کیسے ایگزیکیوٹ ہوا۔ ایئر مارشل اکرام اللہ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ اب ظاہر بات ہے ہمیں بنیادی تو ساری انفارمیشن ہمارے پاس ہے، اور یعنی اس سے بڑا ایک خوشی کا دن اور ایک ہم سب کے سر جو تھے فخر سے بلند تھے اس دن، لیکن تھوڑا سا کیونکہ آپ خود جو ہے وہ اتنے قریب سے سارے معاملے کو جانتے ہیں، ایئر فورس کے اتنے سینئر اپوائنٹمنٹ سے آپ نے کام کیا، تھوڑا سا بتائیے کہ پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپریشن جو تھا جب یہ کس طریقے سے کن بنیادوں پہ یہ پلان ہوا تھا؟ دیکھیے، جب پاکستان جیسے ملک کو ایک بڑے ہمسائے کا سامنا ہو جو کہ پاکستان کے خلاف ایک بہت مہم جانہ سوچ رکھتا ہے، اس کے پاس صلاحیت بھی ہے، اس کے پاس عزائم بھی ہیں، تو پاکستانی ایئر فورس نے بھارت کی فضائیہ کے اوپر ایک عرصے سے نظر رکھی ہوئی تھی کہ اس سوچ کے وجہ سے پاکستان کے اوپر وہ بھارت کی فضائیہ کیا کچھ کارروائی کر سکتی ہے، اس کے تقویت کے لحاظ سے کیا کیا ممکنات ہیں ان کے سامنے۔ تو پاکستان ایئر فورس نے ایک عرصے سے اس بارے میں سوچ رکھا تھا، پلان کر رکھا تھا، اپنے آپ کو ٹرین کر رکھا تھا، مہارت حاصل کر رکھی تھی کہ اگر خدا نخواستہ بھارت اس قسم کی کوئی کارروائی کرتا ہے تو اس کے لیے پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی کیا ہوگی اور کس نوعیت کی ہوگی۔ اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھارت نے 26 فروری کو یہ کارروائی کی تو پاکستان ایئر فورس نے بغیر وقت ضائع کیے فوری طور پہ ایک آپریشن ترتیب دیا اور اس کے اوپر پھر عمل کیا، اور ورنہ عام طور پہ ایسے جب صورتحال درپیش ہو جائے تو اس کے لیے ایک طویل پلاننگ اور تیاری اور تربیت چاہیے ہوتی ہے جب کہیں جا کے ایسے آپریشن ہو پاتے ہیں، لیکن پاکستان ایئر فورس چونکہ تیار تھی اور اس کی باقاعدہ مشق کر چکی تھی کئی عرصے سے۔ ٹھیک ہے، تو مارشل صاحب بیسک کانسیپٹ کیا تھا کہ ان کے جہازوں کو جو ہے وہ لیورن کیا جائے؟ جی نہیں، دیکھیں بنیادی طور پہ ہوا یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ کیا، انہوں نے ہمیں نیچے ساؤتھ میں سر کریک کے قریب کچھ تھریٹ دکھائی، پھر ادھر رحیم یار خان کے قریب، پھر فاضلیہ کے قریب، اور فاضلکا کے قریب، اور فائنلی ادھر یہاں پہ کشمیر میں، اور انہوں نے 20 جہاز بھیجے جن میں سے 12 مراج 2000 تھے، 8 Su-30 تھے، اور لیکن ہماری فضائیہ کو دیکھتے ہوئے، ہماری فضائیہ کی ریئیکشن کو دیکھتے ہوئے وہ صرف 4 جہاز جو تھے اپنے ویپنز گرا پائے اور باقی وہاں سے بھاگ نکلے۔ اب اس کے اندر سب سے پہلے یہ تھا کہ ہمیں اندازہ لگانا تھا کہ ان کی اس کارروائی سے پاکستان میں کیا نقصان ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو ہو گیا، لیکن میں اب ذرا آپریشن پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ اگلے دن 27 فروری آ گئی۔ نہیں، آپریشن کا یہ تھا کہ پاکستان کو بین الاقوامی جنگ کے قوانین کے تحت صرف ایک متناسب رد عمل کا حق حاصل تھا۔ ٹھیک، اب پاکستان یہ طے کرنا تھا کہ 4 درختوں اور ایک کوے کا متناسب رد عمل کیا ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ایئر فورس نے اپنا عزم اور اپنی صلاحیت کا بھی اظہار کرنا تھا، نہ صرف دنیا کو بلکہ بھارت کو بھی یہ دکھانا تھا۔ اس کے تحت پھر یہ طے کیا گیا کہ بھارت کے جو ہم نے پہلے سے طے شدہ اہداف تھے ہمارے پاس کہ اس علاقے میں اگر کارروائی کرنی ہے تو یہ ہمارے اہداف ہوں گے، اور پاکستان نے یہ بھی دکھانا تھا کہ ہمیں ان اہداف کے خلاف کارروائی کرنے کی نہ صرف ہمیں صلاحیت ہے، ہمارا عزم بھی ہے،
اور وہ دکھانے کے لیے پاکستانی ایئر فورس نے وہ ہتھیار کا چناؤ کیا کہ جن کی ویڈیوز بعد میں ایز ایویڈنس دکھائی بھی جا سکے کہ خدا نہ خواستہ پاکستانی ایئر فورس نے ٹارگیٹس مس نہیں کیے بلکہ باقاعدہ ان کو لاک کیا، انگیج کیا اور عین یا آخری وقت سے تو کتنے جہاز ہمارے گئے تھے ان ٹارگیٹس کو ہٹ کرنے کے لیے؟ یہ میرے خیال سے ایگزیکٹ نمبر تو میں نہیں بتا پاؤں گا، لیکن یہ تقریباً 20 سے 30 کے درمیان جہاز تھے جو انہوں نے پوری ایکسرسائز میں حصہ لیا، لیکن اس کے اندر کچھ بامبر تھے، کچھ ان کو اسکارٹ کر رہے تھے اور کچھ سپورٹ ایئر کرافٹ تھے. ٹھیک ہے. اور ان کے جہاز پھر جب وہ ہم نے ہٹ کر دیا تو پھر ان کی طرف سے اسکریمبل ہوا اور وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. بالکل. اصل میں پچھلا پورا دن جو تھا نا 26 فروری کا، وہ بھارتی فضائیہ اس انتظار میں رہی کہ چونکہ پاکستان کا وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ جی ہم ریٹیلیشن کا سوچیں گے نہیں، ہم ریٹیلیٹ کریں گے، تو ان کا توقع یہ تھی کہ پاکستان فوری طور پہ ریٹیلیٹ کرے گا اسی دن. لیکن ظاہر ہے ہمیں جب تک اندازہ نہیں ہوتا کہ نقصانات کیا ہیں. وہ جو دو ہم نے جہاز گرائے پھر وہ باقاعدہ پلان کے تحت تھے؟ نہیں، وہ یقیناً دیکھیں بنیادی طور پہ ہمارا مقصد تھا دشمن کے ان اہداف کے اوپر حملہ کرنا اور پاکستان اپنی صلاحیت اور عزم کا مظاہرہ کرے. لیکن اس مظاہرے کے دوران بھارتی فضائیہ نے خود ہمیں موقع فراہم کیا، ہمیں انگیج کر کے کہ ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم ان کے جہازوں کو انگیج کریں، ان کو 2 جہازوں کو شوٹ ڈاؤن کریں. یہ ہمارے مشن کا حصہ نہیں تھا، کیونکہ ہمارے مشن میں تو صرف یہ تھا کہ ہم وہاں پہ حملہ کریں اور ان کو دکھا دیں. لیکن بھارت نے خود ہمیں یہ موقع فراہم کیا. بالکل. خود 2 ٹارگٹ پیش کیے جو ہم نے کامیابی سے انگیج کیا اور ان کو شوٹ ڈاؤن کیا. اور دونوں جہاز گرائے گئے، جبکہ وہ بعد میں ڈینائی کرتے رہے کہ ان کا صرف ایک جہاز گرا ہے. لیکن یہ کہ ہمارے پاس یہ بالکل یعنی گارنٹیڈ پروف ہے کہ ہم نے 2 ہٹس کی ہیں ان کی. بالکل بالکل. ٹھیک ہو. بہت شکریہ اے مارشل اکرام اللہ. میں بتا رہے تھے ناظرین، بہت ہر حوالے جس حوالے سے آپ دیکھیں پاکستان کی بہت بڑی کامیابی تھی، پاکستان ایئر فورس کی بہت بڑی کامیابی تھی، اور اس میں جتنا ہم فخر کریں وہ کم ہے. امید یہی ہے کہ جو ہماری ایبلٹی ہے، اپنی جو ہماری ملٹری پریپیئرڈنس ہے، وہ اسی طریقے سے برقرار رہے گی. ہمیں جو ضروریات ہیں، کیونکہ دیکھیے بھارت نے نئے جہاز رافیل جو ہیں وہ بھی خرید لیے ہیں، تو وہ جو ایک بیلنس ہونا چاہیے، ڈیٹرنٹ ویلیو جو ہونی چاہیے وہ ہمیں لوز نہیں کرنی چاہیے. اس لیے ایک مارکا تو ہم نے مار لیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خطرہ جو ہے وہ ٹل چکا ہے. آنے والے دنوں میں اسی طریقے سے ہماری جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو ہمیں اسی پروپورشن سے جو ہے وہ بڑھانا بھی پڑے گا اور مزید مستحکم بھی کرنا پڑے گا. ناظرین، بریک کا وقت ہو رہا ہے. بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو جو ڈسکم میں معاملات ہیں تھوڑی سی سیاسی گفتگو بھی کر لیں. ڈسکم میں معاملات ہیں، اس میں بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. آج کچھ نوٹیفیکیشنز بھی آ گئی ہیں. وہ لوگ جن کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے، پولیس والے، کوئی انتظامیہ والے، ان کی معطلی بھی ہو گئی ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے. اس کو کس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر لیڈر جو کہ ابھی سینیٹر منتخب ہوئے، ان سے بات کریں گے اس بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. اب ذرا تھوڑا سا کچھ سیاسی گفتگو بھی کر لیں. ڈسکا کے حوالے سے معاملات بڑی تیزی سے آگے جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. جب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ فیصلہ آیا کہ تمام تر حلقے میں جو ہے وہ ری پولنگ ہوگی، تب سے جو ہے وہ سیاسی ہلچل جو ہے اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. اور خاص طور پر جب الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ نہ صرف یہ کہ پولنگ ہوگی بلکہ وہ تمام لوگ جن کو مدعا ٹھہرایا جاتا ہے ان گڑبڑوں کا جن کی بنیاد پہ یہاں پہ ری پولنگ ہو رہی ہے، ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو وہاں کی لوکل انتظامیہ ہے ان کو فوری طور پر معطل کیا جائے، وہاں سے نکالا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب ہیں، ان کو بھی چیف الیکشن کمشنر نے جو ہے وہ آرڈر کیا ہے کہ وہ آئیں، ان کے سامنے پیش ہوں اور اس بات کی وضاحت کریں کہ اس دن کیوں وہ اویلیبل نہیں تھے. اسی حوالے سے آج 2 نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ جاری ہو چکے ہیں. 3 لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر حکومت پنجاب کا ایک نوٹیفیکیشن آ چکا ہے. یہ شاید آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے. جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں ڈسکا کے، ان کو جو ہے وہ فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس کے جو 2 ڈی ایس پی ہیں جن کے اوپر بھی الزام ہے کہ انہوں نے اس گڑبڑ میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اس دن ڈسکا میں، ان کو بھی معطل کر دیا گیا ہے. اس کے بعد
کیا کارروائی ہوگی؟ کیا ان کے خلاف باقاعدہ طور پر کچھ یعنی کہ کچھ چارجز لگیں گے، ان کو سزا دی جائے گی؟ وہ میں پروگرام کے بعد میں ذرا بات کروں گا. لیکن اس وقت معاملہ یوں ہے کہ تحریک انصاف کے لیے یہ ایشو کچھ پیچیدہ ہو گیا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کے الیکشن کے جب الیکشن کے اگلے دن پی ٹی آئی کا یہ موقف تھا کہ یہ تو بالکل سب ٹھیک ٹھاک ہوا ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ الیکشن جیت رہی ہے. اس کے بعد جب شور زیادہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، جو الیکشن کمیشن کہے گا ہم اس بات کو مانیں گے. لیکن جب الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا تو تب سے پاکستان تحریک انصاف کا موقف کچھ بدل سا گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اب ہر طرح کے الزامات وہ الیکشن کمیشن کی طرف انگلیاں بھی اٹھائی جا رہی ہیں، اور اب کہا جا رہا ہے کہ وہ اپیل میں جائیں گے. اس سے پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑا جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے، اور پارٹی جو ہے وہ اس حوالے سے کیا کرنے کا سوچ رہی ہے؟ مجھے جوائن کر رہے ہیں جناب بیرسٹر علی ظفر صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، ابھی سینیٹر الیکٹ ہوئے ہیں. اوتھ نہیں لیا تو باقاعدہ طور پر تو ان کو میں سینیٹر نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہ سینیٹر منتخب ہو چکے ہیں. بیرسٹر علی ظفر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. پہلے تو آپ کو بہت مبارک سینیٹ کی سیٹ جیتنے میں، اور ان اپوزڈ ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے خرچہ بھی بچ گیا ہوگا. جی بہت بہت مہربانی جی. خرچہ تو یقینی طور پہ سینیٹ کے الیکشن میں زیادہ نہیں ہوتا، لیکن جو الیکشن کی جو ٹینشن ہے اس سے بچ گیا ہوں ضرور. بالکل ٹھیک. اچھا علی ظفر صاحب یہ بتائیے، اب آپ سینیٹ میں بھی آ رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے معاملات کو ظاہر بات ہے بڑی کلوزلی دیکھتے ہیں. ایک تو خیر آپ کا اپنا جو ایک آئیڈینٹی ایز اے لیگل ایکسپرٹ ہے وہ تو ہے ہی ہے، بٹ اب کیونکہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہیں تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دیکھیے یہ جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنا موقف تبدیل کیا ہے، یعنی پہلے وہ کچھ اور کہہ رہے تھے، جب ورڈکٹ ان کے خلاف آیا ہے تو اب ان کا پینترا بدل گیا ہے. یہ ظاہر بات ہے پھر اس پہ انگلیاں تو اٹھیں گی کہ جو چیز آپ کے خلاف آئے گی وہ آپ کو بری لگتی ہے، اس کو پھر آپ یعنی اس کے اوپر پھر آپ ہر طرح کی تنقید کرتے ہیں. تو دس ڈزنٹ ریفلیکٹ ویری نائسلی آن دا پارٹی. فہد صاحب دو میں پہلو پہلے بتا دوں آپ کو فہد صاحب. جو ایک تو یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے سامنے کیس پی ایم ایل این لے کے آئے تھے اور جس کو پی ٹی آئی نے ایکسیپٹ بھی کیا تھا پرائم منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد، وہ یہ تھا کہ 23 پولنگ سٹیشنز تھے ان کے مطابق کہ ان کے اندر لیٹ کیونکہ آئے تھے پریزائڈنگ آفیسر ریٹرننگ آفیسر کے پاس رزلٹ لے کے، اس لیے یہ انہوں نے کہا کہ اس میں شک و شبہات اس میں سسپیشن ہے کہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے، اور اس وجہ سے ان 23 پولنگ سٹیشن میں ری پولنگ کرائی جائے. جو ریٹرننگ افسر تھا جس نے رپورٹ فائل کی الیکشن کمیشن کے سامنے، اس نے کہا کہ نہیں یہ 23 پولنگ سٹیشنز نہیں تھے، یہ 14 پولنگ سٹیشنز تھے. ان 14 پولنگ سٹیشنز میں دوبارہ سے ری پولنگ ہونی چاہیے. ہمارا پی ٹی آئی کا موقف یہ تھا کہ اگر آپ ری پولنگ کرانا چاہتے ہیں ان سٹیشنز میں جہاں خدشہ ہے وہاں آپ بے شک کرا لیں، لیکن باقی جتنے سٹیشنز ہیں اس پہ نہ تو پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس نے کوئی اپلیکیشن دی یا کبھی کوئی ایسا لیکن وہ ورڈکٹ تو آ گیا نا علی ظفر صاحب، ورڈکٹ تو آ گیا. اب وہ غلط ہے صحیح ہے وہ جیسا بھی ہے وہ تو آ گیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اب یہ ماننے کو تیار ہے کہ واقعی میں گھپلا ہوا ہے، گڑبڑ ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے؟ اس طرح ہے فہد صاحب کہ جو الیکشن کمیشن نے از خود اپنی پاور ایکسرسائز کرتے ہوئے جو سیکشن 9 میں ان کے پاس پاور ہے، طاقت ہے ان کے پاس، وہ اختیار ہے کہ وہ ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جہاں تک باقی کانسٹیٹوئنسی کا تعلق ہے اس میں ہم اس لیے الیکشن دوبارہ کرانا چاہتے ہیں کیونکہ لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی. اب یہ اس موقف پہ پہنچنے کے لیے، اس فیصلے پہ پہنچنے کے لیے کہ پوری کانسٹیٹوئنسی میں ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی اور لوگ اپنے ووٹ دینے کے لیے باہر نہیں آ سکے، اس کے لیے سیکشن 9 کہتا ہے جس کے تحت یہ انہوں نے آرڈر پاس کیا الیکشن کمیشن نے، وہ یہ کہتا ہے کہ ایویڈنس کی ضرورت ہے، آپ کو شہادت لینی چاہیے، آپ کو ٹرائل کرنا چاہیے، آپ دونوں طرف سے لوگوں کو بلائیں، وہاں آفیسرز کو بلائیں. یہ ساری ایکسرسائز نہیں ہوئی. الیکشن کمیشن نے صرف ٹی وی پہ جو ایک دو دیکھی چیزیں
اس کے بیسس پہ انہوں نے کہا لیکن بیرسٹر علی ظفر صاحب وہ تو چلے ہو گیا. میرا جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں نا, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, وہ تو الیکشن دیکھیں فیصلہ آ جاتا ہے, اس میں ہر جو جس کے خلاف آتا ہے وہ اس کے پاس 100 جو ہے وہ مختلف وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ کہے یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے, بہرحال وہ آ گیا. لیکن اس فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ اور کچھ نہ اگر ہم کہیں تو وہ جو 20 اسٹیشنز ہیں ان میں گڑبڑ ہوئی ہے جس کی روشنی میں لوگ معطل ہو گئے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کنونسڈ ہے کہ ان پولنگ اسٹیشن میں باقاعدہ طور پر دھاندلی ہوئی ہے. اور دھاندلی کس نے کروائی ہے؟ انتظامیہ نے. انتظامیہ کس کی ہے؟ حکومت پنجاب کی. حکومت پنجاب کس کی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی. جی ابھی تھوڑا سا اس فیصلے کو جب آپ پڑھیں گے جو شارٹ آرڈر ہے اور جس کا بیسس ریٹرننگ افسر کی رپورٹ ہے, اس میں یہ نہیں لکھا کہ یہ 20 جو اسٹیشنز ہیں جہاں لیٹ ارائیول ہوا وہاں کوئی دھاندلی ہوئی ہے. وہاں یہ لکھا گیا ہے کہ شک ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, کیونکہ وہ لیٹ آئے تھے اس لیے وہاں ایک اللیگیلٹی ہوئی ہے اور ادھر دوبارہ ضروری ہے کہ دوبارہ سے الیکشن کرایا جائے. یہ نہیں کسی نے کہا, کوئی بھی ریٹرننگ افسر جو ہے اس نے یہ نہیں کہا, یا کوئی بھی پریزائڈنگ افسر جو لیٹ آئے تو نہیں کہا یعنی علی ظفر صاحب یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ واقعی میں وہ 20 اسٹیشنوں کا عملہ کہیں کوئی جادو سے غائب ہو گیا تھا دھند میں اور کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی تھی. یا ابھی بھی جماعت کا یہ موقف ہے؟ نہیں, جماعت کا جو موقف ہے جی وہ تو بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے. وہ یہ ہے کہ اگر ان 20 افسران پہ جو پریزائڈنگ افسرز تھے جو لیٹ آئے اگر شک ہے تو تیار تھی پی ٹی آئی کہ آپ ان کے جہاں تک ان کی اسٹیشنز کا تعلق ہے وہ 20,000 ووٹس تھے یا 21,000 تھے, وہاں آپ ری پولنگ کرا لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ کیا پوزیشن ہے ان پولنگ اسٹیشن. لیکن اب بات ری پولنگ سے آگے چلے گی نا, بات اصل میں ری پولنگ سے آگے چلے گی. بات یہ ہوئی کہ دھاندلی ہوئی ہے, کرمنل ایکٹیویٹی ہوئی ہے. سو اب ایشو یہ ہے کہ وہ کس نے کروائی. ہوئی تو ہے, چلے ہو گئی, اب تو پولنگ ہو رہی ہے, بٹ یہ تو ڈائریکٹلی یہ جو انسینویشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے نیچے انتظامیہ نے گڑبڑ کی ہے. یہ ہے, اس کو کس طریقے سے ڈیفینڈ کرتی ہے جماعت؟ جی اس کا ایشو بہتر یہ ہوتا میری نظر میں اگر الیکشن کمیشن جو سب دونوں پارٹیز بلکہ تینوں جو کینڈیڈیٹس تھے وہ کہہ رہے تھے الیکشن کمیشن کو کہ آپ ان میں ری پولنگ کرا لیں. بہتر یہ ہوتا کہ ری پولنگ کی جہاں تک تعلق تھا وہ انہی اسٹیشنز پہ ہوتی اور کاروائی جو الیکشن کمیشن نے جو انویسٹیگیشن کرانی ہے وہ کرا لیتے. لیکن الیکشن کمیشن نے جو آپ نے آج آرٹیکل بھی لکھا ہے جس میں آپ نے کہا کہ ہتھوڑا مار دیا, انہوں نے ایک اتنا بڑا ہتھوڑا مار دیا جو غیر قانونی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو اگر آپ اسے ڈس ایگری کریں, کہ وہ اپنی جورسڈکشن سے آگے چلے گئے. اور جب وہ اپنی جورسڈکشن سے آگے چلے گئے تو کینڈیڈیٹ کا رائٹ ہے, اس کی ایک لیگل رائٹ ہے کہ اس کو چیلنج کرے وہ. اوکے ٹھیک ہے, لیگل رائٹ ہے اس کو چیلنج کرے. بہرحال چیلنج وہ ہوگا اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ جو سپیریئر کورٹس ہیں وہ کیا کہتی ہیں. لیکن اس سے جو نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے رولنگ پارٹی کے لیے. بیرسٹر علی ظفر صاحب بہت شکریہ, ہمیں جوائن کرے تھے. ناظرین, بڑی ہی کمزور وکٹ حکمران جماعت کھیل رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن میں کیا ہوتا ہے اور اس اپیلز میں کیا ہوتا ہے. بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے. تو آج جناب حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہ بیل پر ریلیز چکے ہیں. بہت بڑا ایک ان کے لیے ویلکم کا انتظام کیا تھا پی ایم ایل این نے, اور لگتا یوں ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ ایک بار پھر اپنا مومنٹم بلڈ کر رہی ہے. کیا ہو رہا ہے اس طرف, ہمیں جوائن کریں گے. پی ایم ایل این کے سینئر لیڈروں سے بات کریں گے ڈسکا کے حوالے سے, اور یہ کہ اب وہ کیا سوچ رہے ہیں. بریک کے بعد ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کی چہروں پر کچھ دن سے مسکراہٹیں نظر آ رہی ہیں بڑے عرصے کے بعد, اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ کئی مہینوں کے بعد, شاید کئی سالوں کے بعد انہیں لگ رہا ہے کہ کچھ حد تک انہیں ریلیف مل رہا ہے. پچھلے 2-2.5-3 سال سے جو ہے وہ ہر حوالے سے پی ایم ایل این کے اوپر جو ہے وہ میکسیمم دباؤ تھا. ہر حوالے سے ان کے لیڈران جیل میں تھے, ان کے اوپر کیسز تھے, اور جو ہے وہ جو بیانیہ بھی تھا وہ ان کے خلاف تھا. مگر پچھلے چند دنوں سے لگتا یوں ہے کہ کچھ ہوا میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے. پہلے
ڈسکا کا معاملہ ہوا اس پہ ان کو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ان کا موقف تھا وہ درست جو ہے وہ ثابت ہوا، اور اب لگتا یوں ہے کہ وہ کم از کم ان کا کہنا یہ ہے کہ ڈسکا کے الیکشن کے حوالے سے ان کی پوزیشن اب بہت حد تک کمفرٹیبل ہے، اگر واقعی میں صاف ستھرے الیکشن جو ہے وہ ہو جائیں، جو کہ زیادہ امکان ہے کہ ہوں گے، کیونکہ جتنا یہ تنازع کھڑا ہوا اس کے بعد مشکل ہوگا کہ پھر مزید کچھ گڑبڑ ہو، کم از کم ایک حلقے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہے وہ حمزہ شہباز شریف جو ہیں جن کی بیل ہوئی تھی کل، وہ بھی آج رہا ہوئے، اور آج ایک بہت بڑے جلوس کی شکل میں جو ہے وہ اپنے گھر تک پہنچے، تقریریں ہوئیں، اور ہر طرف جو ہے وہ پی ایم ایل این کا جو تھا وہ ایکٹیویٹی عروج پر تھی۔ سوال یہ ہے کہ کیا پی ایم ایل این کو لگ رہا ہے کہ انہیں کچھ اوپننگ مل رہی ہے بڑے عرصے بعد؟ مجھے جوائن کر رہے ہیں جناب ملک احمد خان، سینئر لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور ترجمان تھے سابق وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف صاحب کے۔ ملک صاحب السلام علیکم۔ سر وعلیکم السلام جناب۔ کیا کوئی ہوا تبدیل ہو رہی ہے، کوئی سپیس مل رہی ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ سے کچھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، کچھ کہیں سے کچھ ریلیف مل رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جی صفات دیکھیے، یہ بیسیکلی یہ جو دو واقعات آپ نے حمزہ صاحب کی بیل کا اور ڈسکا الیکشن آپ پر اپنی ساری بات کو بیس کیے، تو اگر تو کوئی فیئر پلے کسی چیز کا نام ہے تو میں آئی ڈونٹ ٹیک اٹ ایز کہ کوئی بہت بڑی میں ایک پوزیشن لے لوں کہ یہ بالکل اب جو چیزیں ہیں بالکل درست ہو کے کھڑی ہوگی، لیکن سرٹنلی یہاں پہ ایک الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی ایک فیئر پلے کا تاثر ملا ہے۔ غالباً الیکشن کی شکل ایسی نہیں ہوتی جیسا ڈسکا میں ہوا، پری پول دھاندلی کی بھی بڑی ٹریسز تھی، بڑی عجیب سی صورتحال تھی، پولنگ ڈے بھی بڑا ڈیفیکلٹ تھا، اس طرح کی پولنگ جس میں انڈسکریمنیٹ ایریل فائرنگز کے ویڈیوز پلین رائڈرز جب کر رہے ہوں اور فائرنگ کرتے جا رہے ہوں، پولیس کی ایک بڑی پولیس گردی کی ایک فضا پورے شہر ڈسکا کے اندر، اور اس کی ویڈیوز وائرل ہوں، وہاں سے الیکشن کے عملے کا غائب ہو جانا ہو، جہاں پر آپ کے اسٹرانگ ویز جو ڈیموگرافی کو جانتے ہیں اس کانسٹیٹوئنسی کی، سب کو پتہ ہے کہ جو رورل اربن کریکٹر کے ٹاؤنز ہیں وہاں پہ مسلم لیگ کا اسٹرانگ ووٹ بیس ہے، تو وہاں پر پولنگ ریشیو جو ہے وہ بالکل منیمائزڈ ہو، اسٹیشنز کو 4 گھنٹے، لیکن نہیں تو مالک صاحب جو بیسک تھی میں اس میں آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک ون آف انسیڈنٹ ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ اس میں ریڈ نہ کریں، یعنی اس سے ہمیں یہ نہ لگے کہ پی ایم ایل این کے لیے کو آسانی ہو رہی ہے یا سسٹم تھوڑا سا کھل رہا ہے یا ان کو سپیس جو ہے مزید دی جا رہی ہے، یہ سارا کچھ ریڈ نہ کریں، بس ہم یہ سمجھیں کہ وہ ایک جگہ بہت جیسے کہ بھونڈے طریقے سے گڑبڑ ہوئی اور اس وجہ سے جو ہے وہ تمام تر الیکشن جو ہے پھر سے ہو رہا ہے، دیٹس اٹ۔ آنیسٹلی اسپیکنگ دس از واٹ آئی تھنک، مطلب دیکھیں نا کہ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر مقدمات کی نوعیت وہ ایک مختلف بحث ہے، لیکن وہ ملک سے باہر ہیں، ان کی بیماری پر بھی ایک تماشا کھڑا کیا گیا، شہباز صاحب جیل کے اندر ہیں، مریم کے خلاف ایک نیا نیب کا نوٹس ہے، خواجہ آصف جیسا آدمی بیہائنڈ دا بار ہے، کس لیے ہے؟ کرپشن کی ایلیگیشن نہیں ہے، کاروبار کی بات ہے کہ کاروبار کیوں کیا ہے، وہ جیل میں، لیکن تقریروں میں چینج آ گیا ہے ملک صاحب جو ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ جو ڈائریکٹلی جو تنقید ہوتی تھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، نام لے کر جو مختلف لوگوں کے اوپر جو ہے وہ الزام تراشی ہوتی تھی، وہ اب نظر نہیں آ رہی، یعنی اب جو تمام تر حملے ہیں پی ایم ایل این کے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہیں، دوسری طرف بہت حد تک خاموشی ہے، تو یہ یعنی ایک ہوا میں کچھ حد تک تو تبدیلی ہے پھر۔ سر دیکھیں، میرا اس پہ مائی 2 cents on this would be اور بڑا آنےسٹ اوپینین ہوگا میرا کہ کیونکہ جب ایک گورنمنٹ 2-2.5 سال سے خود گورنمنٹ کی کارکردگی ذریعے بحث آ جاتی ہے، تو پھر جب یہ کارکردگی عوامی تکلیف کا باعث ہوگی تو مجھے اگر کسی طرف سے دکھ بھی ہوگا انفرادی طور پہ تو میرا دکھ پسے پش رہے گا، اور میں اپنی بات جو کروں گا وہ میری بات غالباً عوامی تکلیف کے متعلق زیادہ ہوگی، یعنی آج سے 2 ہفتے 6 ہفتے پہلے 8 ہفتے پہلے یا 6 ماہ پہلے میری پوری بحث کا رخ یہ تھا کہ نیب کی زیادتی ہے، پروسیکیوشن نہیں پرسیکیوشن ہے، میں شاکی تھا کہ مجھے ریلیف جو ہے میرے ڈیو کیسز میں بھی نہیں مل رہی اور میں بڑی تکلیف کا باعث، تو وہ میری بحث جو ہے سم ہاؤ وہ کسی ایک طرف جو حکومت کی کارکردگی کی بنیاد پہ بڑھتی ہوئی عوامی تکلیف ہے،
तो आई एम अ पॉलिटिकल पार्टी, इस चीज के साथ मेरा एक बड़ा गहरा रिश्ता है कि लोगों के साथ मुश्किल पैदा हो रही है, बिल्कुल उसकी बात है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं वापस आऊं जो अपना आखिर में जो बुनियादी नुक्ता मेरा था जहां मैंने डस्का से शुरू किया था, मलिक साहब देखिए डस्का में जो कुछ हुआ ये पहली बार तो नहीं हुआ, ये तमाम तर जो अदवार हैं उसमें होता रहा है, बशमूल उन तमाम सालों के, उन तमाम इलेक्शंस के जो पीएमएलएन के गवर्नमेंट के अंदर के तहत होते थे, क्योंकि ये एक हमारा कल्चर सा बन के रह गया है। सवाल ये है कि अगर ये एक बार ये इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा सा जो है वो एक काम दिखा दिया है, सख्ती कर दी है, तो आपके ख्याल में कल को अगर पीएमएलएन की गवर्नमेंट हो तो वो भी फिर वो काम नहीं करेगी जो हमेशा से करती आई है? यानी ये अगेन ये वन ऑफ डस्का में कोई नया चेंज आया है या वाकई में पीएमएलएन भी सोच रही कि नहीं अब बाद में या मुस्तकबिल में अगर हम पावर में हुए तो हमें भी साफ सुथरे इलेक्शन ही कराने चाहिए? अच्छा जुल्फत, देखिए मेरा इसमें गवर्नमेंट को एक बड़ी एक एडवांटेज होती है हुकूमत को। देखिए ना, डस्का की ही एग्जांपल रख के अब प्रीवियस इलेक्शंस की बात भी जो पीएमएलएन के दौर में हुए उसकी बात को भी उसी से रिलेट कर लें। होता ये है कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो नॉर्मली बाय इलेक्शंस में आपको एक एडवांटेज होता है हुकूमत की पोजीशन का, लोगों के काम करने का, डेवलपमेंट स्कीम्स का, ट्रांसफर पोस्टिंग का, पुलिस पे कंट्रोल का, एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल का, और वो नॉर्मली बड़े वोट्स के गैप को कवर कर जाता है। डस्का में भी 40,000 वोट के लगभग फर्क था, और अगर हुकूमत नेकेड ब्लेटेंट वायलेशंस ना भी करती तो एक बड़ा गैप हुकूमत कर जाती है की वजह से। ठीक है, चले मेरा वक्त खत्म हो गया मलिक साहब, इलेक्शन कमीशन को भी बनना चले आपका लेकिन पॉइंट आपका आपके में वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, ब्रेक लेंगे। आप सुन रहे थे कि पीएमएलएन जो है वो यानी इस वक्त को मानने को तैयार नहीं है कि उनको कुछ हद तक रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि अभी भी मुश्किलात तो बहुत हैं, लेकिन जाहिर बात है हमें तो थोड़ा सा ट्रेंड देखना होता है। अब इलेक्शन क्विक ब्रेक, वापस आएंगे तो मुझे ज्वाइन करेंगे इलेक्शन कमीशन के एक साबिक सीनियर ऑफिशियल। सवाल ये है कि ये वो तमाम लोग जिनके पर इल्जाम आया कि उन्होंने धांधली की है, उनके खिलाफ एक्शन क्या हो सकता है? यानी सिर्फ उनको सस्पेंड करना है या बाकायदा तौर पर कुछ कार्रवाई हो सकती है? जरा जानते हैं इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, कुछ इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसके हवाले से इंतजामिया की, पुलिस के कुछ लोगों की जो डस्का में जो गड़बड़ी हुई उसमें मुअत्तलियां हो गई हैं। आईजी को और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बुला लिया गया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इलेक्शन कमीशन इस मामले की तह तक पहुंच सकती है, उसके पास इख्तियारात हैं कि नहीं है? मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम कंवर साहब। वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइए कि सिर्फ ये कहना कि जनाब इन लोगों को हम मुअत्तल कर दें और बात खत्म हो जाए, एक तो ये, दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन ये कहे कि नहीं, हम जानना चाहते हैं कि उस रात को असल में हुआ क्या, जिस तरीके से बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होती है ताकि ये मालूम हो कि फैक्ट्स क्या है, कौन जिम्मेदार है और उसके खिलाफ एक्शन किया जाए। ये मुमकिन है? क्या इलेक्शन कमीशन ये कर सकता है? इसमें दो हिस्से आते हैं। पहला हिस्सा आता है जो सख्त एक्शन लिया जाएगा वो प्रिजाइडिंग ऑफिसरान के बारे में होगा। जो 20 पोलिंग स्टेशनों के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उसके लिए तो हमारा सेक्शन है 172 है, 55 है, उसमें देखा टेम्परिंग करना, हालात ख़राब करना, रिजल्ट ख़राब करना, बैलेट पेपर को डिस्ट्रॉय करना या स्पॉइल करना, ये तमाम जिम्मेदारी आ गई है प्रिजाइडिंग ऑफिसरों पर। उन्होंने टेम्परिंग की है फॉर्म 45, तो उनके खिलाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाकायदा FIR दर्ज करवाएगा और उनको जो है सजा, उनके बाकायदा होता है FIR दर्ज हो, उसमें सारा केस तैयार हो रहा है, तो उनके खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज होगी और उसके बाद गिरफ्तारियां की जाएगी और फिर इसके बाद ठीक है वो जमानत पर रिहा हो जाए, लेकिन केस चलता रहेगा। जो 3 साल की सजा उसमें लिखी हुई है सेक्शन 172 में कि 3 साल की सजा हो सकती है। तो ये तो प्रेजेंट दूसरे लोगों पे जब बाकी नंबर 2 आ गया, इनमें आएगा कि जो हमारे चीफ सेक्रेटरी है, IG पंजाब है या गुजरांवाला की जो अहम शख्सियात हैं हमारी पुलिस के हैं या सिविल सर्विस के लोग हैं, उनके खिलाफ सेक्शन 10 के तहत कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन लगेगा कि आपने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हकामात की खिलाफ वर्जी की, नजरअंदाज किया, चश्मपोशी की और चीफ इलेक्शन कमीशन के बार बार टेलीफोन करने पर आपने रिस्पॉन्स। उसकी क्या सजा है? इनकी सजा तो 6 महीने है, लेकिन मुलाजमत से खत्म हो जाएगी ना,
اب جو عدالت کا جو ہوتا ہے توہین عدالت کی سزا 6 مہینے ہوتی ہے، لیکن اس میں ہوتا ہے کہ آپ کی سروس تو ختم ہو جاتی ہے نا، آپ کا کیریئر تباہ ہو گیا، آپ کا برطرف ہو گئے، ڈسمس ہو گئے، سزا ہو گئی، اس لحاظ سے یہ بہت بڑا کیس تیار ہو رہا ہے۔ الیکشن کمیشن پاکستان 2 حصوں میں کرے گا، پریزائڈنگ آفیسر کے لیے علیحدہ، جو جیسے میں نے ذکر کیا وہ 3 سال کی سزا کے مستحق، اور جو دیگر پولیس والے ہیں اور جو انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کے خلاف کیا ہو سکتا ہے؟ ان کے خلاف بھی یہی ہوگا؟ وہی خلاف حکم کی خلاف ورزی کی نا، نیگلیجنسی کی حکم کی خلاف ورزی کی، تو سیکشن 10 کے تحت جو ہے ان پر کنٹیمپٹ لگے گا نا، الیکشن کمیشن پاکستان لگائے گا آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت، تو اس پر کنٹیمپٹ میں ظاہر ہے سزا 6 مہینے کی ہوتی ہے، لیکن سروس تو ختم ہو گئی، آپ کا کیریئر تباہ ہو گیا، اور جب یہ کیریئر تباہ ہوگا تو چیف سیکرٹری IIG سلطانی گواہ بن جائیں گے، اب اس کے بعد آگے سے آگے کیس چلتا چلا جائے گا، ظاہر اپنی سروس بچانے کے لیے سلطانی گواہ تو بنیں گے، سلطانی گواہ تو وہی بنیں گے، پریزائڈنگ آفیسر بھی بنیں گے، تو یہ بڑا ایک اہم فیصلہ الیکشن کمیشن کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا قمر دلشاد صاحب، بہت شکریہ، بہت ہی امپورٹنٹ بات کر رہے تھے کہ یہ اس طرح کا کیس تیار ہو رہا ہے، اور اگر اس طرح کا پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا تو اس سے پاکستان میں جو الیکشنز ہیں ان کو صاف و شفاف بنانے میں بہت بہت بڑی پیش رفت ہوگی۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔